حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ اور خیرات کیا کرو، اس لیے کہ جہنم کے اندر مجھے عورتوں کو زیادہ دکھلایا گیا ہے۔ عورتوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں لعن طعن بہت کرتی ہے اور اپنے شوہروں کی ناشکری اور نافرمانی زیادہ کرتی ہے، اور میں نے دین اور عقل میں کمزور ہونے کے باوجود ہوشیار مرد اور سمجھدار مرد کو بیوقوف بنا دینے میں عورتوں سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین اور ہماری عقل میں کمی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے۔ کیا ایک عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ عورتوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں ایسا ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کے عقل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حالت حیض کے اندر ہوتی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، نہ روزہ رکھتی ہے؟ عورتوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے دین میں نقصان کی وجہ سے ہے۔ تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی دو خرابیوں کو بیان فرمایا۔ یہ خرابی کہ عورتیں اپنے اندر لعنت اور ملامت کی صفت کو رکھتی ہے۔ عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہے، یہاں تک کہ عورتیں اپنے اولاد کے لیے لعنت اور ملامت کرتی رہتی ہے، ان کو کوستی رہتی ہے۔ جبکہ لعنت کا مطلب ہے کہ کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی بد دعا کرنا، اور کسی کو کیا حق ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کر دے، جبکہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ تو اس حدیث کے اندر عورتوں کی جو دو خرابی میں سے ایک بڑی خرابی جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہیں۔ دوسری خرابی حدیث کے اندر جو عورتوں کی بیان کی گئی ہے وہ بھی بڑی خرابی ہے۔ دوسری خرابی عورتوں کے اندر جو ہیں وہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، ان کی نافرمانی کرتی ہے، ناقدری کرتی ہے۔ اس لیے لفظ عشیر اس کے معنی ہے کسی کے ساتھ زندگی گزارنا، یعنی عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے، ناقدری کرتی ہے، ان کی ناشکری کرتی ہے۔ ان کی عورتوں کی ناشکری کرنے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آدمی پوری زندگی اس عورت کے اوپر احسان کرتا رہتا ہے، اس کی تمام خواہشوں کو، اس کی تمام چوائسوں کو، تمام آرزوؤں کو، تمناؤں کو پوری کرتا رہتا ہے، لیکن جہاں پر اس کو اگر ایک بات ناگوار گزر جائے تو عورت کہتی ہے ما رأیت خیرا منک قط، کہ میری طرف سے، کہ میرے لیے میرے شوہر کی طرف سے کبھی بھلائی نہیں پہنچی ہے، پوری زندگی اسی طریقے سے چل رہی ہے۔ تو وہ فوراً اپنے شوہر کی اس ناگوار بات کی بنا پر نافرمانی کرنے لگتی ہے، ناشکری کرنے لگتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ زیادہ کرنے کی تلقین فرمائی، تاکہ عورتوں کے اندر جو ان کی گھٹی کے اندر یہ دو خرابیاں جو پلے گئی ہے، جو ان کی گھٹی کے اندر یہ دو خرابیاں پیدا ہوئی ہے، تو تاکہ ان خرابیوں سے ان کی تلافی ہو جائے۔ تلافی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی تلقین فرمائی، تاکہ ان عورتوں کے گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ کے غضب سے اللہ کا غضب بھی دور ہو جائے۔ کیونکہ صدقے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ عورتوں کے اندر کنجوسی اور بخل زیادہ ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ اور خیرات کرنے کی تلقین فرمائی، تاکہ ان کے اندر سخاوت کی صفت پیدا ہو جائے اور بخل ختم ہو جائے۔ اور اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ایک خوبی بھی بیان فرمائی، ایک دنیاوی خوبی بھی بیان فرمائی
کہ عورتوں کے اندر ایک ایسی خوبی، جبکہ دین اور عقل کے اندر کمزور ہونے کے باوجود ان کے اندر ایسی خوبی ہے، ایسی صفت ہے کہ اچھے سے اچھے ہوشیار اور سمجھدار مردوں کو یہ اپنے جان میں پھنسا لیتی ہے، آسانی کے ساتھ میں اس کو اپنے جان میں پھنسا لیتی ہے۔ یہ عورتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی خوبی بیان فرمائی، جبکہ اس خوبی کے اندر بھی فساد ہے، یہ بھی اپنے بغل کے اندر مفسدہ لیے ہوئی ہے، لیکن پھر بھی عورتوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اچھے خاصے مردوں کو اپنے جان میں پھنسا لیتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی وفات کے بعد اور مردوں کے لیے جو سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز چھوڑی وہ عورتیں ہیں۔